صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا صاحب العطایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار عطا فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک کھجور کے برابر بھی حلال کمائی سے خیرات کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے داہنے دست قدرت سے قبول فرماتا ہے، پھر خیرات کرنے والے کے لیے اس خیرات کی پرورش کرتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ نیکی پہاڑ کے برابر ہو جائے. ناظرین کرام، آج جس ہستی پاک کا تذکرہ پاک ہے، یا یوں کہیے کہ جن کی بارگاہ میں ہم انشاءاللہ ہدایت پیش کریں گے، وہ جگر گوشہ ہیں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. ایک ایسی ہستی ناظرین کہ جن کی بارگاہ میں اگر ہمارے ہدایت قبول ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور انشاءاللہ آخرت بھی بن جائے. بات یہ صاحب کہ دنیا میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ باپ عظیم المرتبت ہو تو اولاد بھی اسی درجے کی حامل نکلے، لیکن اگر ایسا ہو جائے تو لوگ ایسی اولاد کو سپوت سمجھا کرتے ہیں کہ واقعی یہ صرف اس بڑے باپ کی اولاد ہی نہیں ہے بلکہ حقیقتاً اس منصب کے حقدار بھی ہیں. حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناظرین روایات میں آتا ہے مختلف ازواج سے تقریباً 49 اولاد امجاد ہیں. آپ کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے حضرت شیخ تاج الدین ابو بکر سیدنا عبدالرزاق بن حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدا گانہ شان رکھنے والی انتہائی ممتاز ہستی ہیں، مکرم ہستی ہیں ناظرین، کہ جو پیران پیر دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی اور روحانی لیگیسی کے اصل کسٹوڈین ہے، یا یہ کہیے کہ اصل وارث ہیں، کہ جن کے علمی اور روحانی تربیت خود کسی اور نے نہیں کی ناظرین بلکہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی. اب ناظرین ذرا مقام اور مرتبے کا تعین تو میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں، بس ایک جملہ عرض کر کے بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ ذرا سوچئے، دنیا کے سارے اولیاء کرام جس بارگاہ میں اپنا سر جھکاتے ہوں، یا یوں کہیے کہ خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ جن کے لیے یہ فرماتے ہوں کہ صرف آپ کے قدم مبارک میری گردن پہ نہیں بلکہ میرے سر آنکھوں پر، اگر وہ ہستی ناظرین کسی کی تربیت کرے اور تربیت بھی ان کی کرے جو ان کے جگر گوشے ہیں، تو تربیت کا مقام اور پھر اس ہستی کا معاملہ کیا ہوگا کہ کیا کچھ ان کو عطا کیا ہوگا. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صاحبزادوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام خود فرمایا کرتے تھے، انہیں بڑے بڑے مکاشفات اور مشاہدات سے روشناس کرایا کرتے تھے. تو جن کی تربیت خود شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں، یقیناً ان کے مقام اور مرتبے کا تعین میں اور آپ کر ہی نہیں سکتے ناظرین، کہ چونکہ آپ رحمت اللہ علیہ کو والد محترم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش ولایت نصیب ہوئی، لہٰذا آپ کو بیعت و خلافت کا شرف بھی انہی سے حاصل ہوا. زہد و تقوی میں اپنے والد بزرگوار کے مظہر تھے ناظرین، یعنی لوگ دیکھ کر یہ کہتے تھے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرتو کو اگر دیکھنا ہے تو پھر آپ کی ہستی کو دیکھا جائے. شرم و حیا کا یہ عالم تھا کہ
کئی عرصے تک ناظرین، یعنی مسلسل کئی عرصے تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرم و حیا اور خشیت الہی کی وجہ سے آسمان کی طرف نگاہ نہیں اٹھایا کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسبی نسبی وارث اور ظاہری و باطنی طور پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نائب اور جانشین ہوئے۔ جو کچھ باطنی دولت اور روحانی نعمت اللہ تعالیٰ نے پیران پیر دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تھی، وہ سب کی سب ناظرین، سب کی سب جوں کی توں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فرزند سعادت مند کے سینے میں مکمل طور پر منتقل فرما دی۔ آپ رحمت اللہ علیہ گویا ثانی غوث اعظم، یعنی یوں کہیے کہ حضرت محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکمل طور پہ پرتو بھی تھے اور آپ کے ثانی بھی کہلائے۔ ایک عظیم محدث اور فقیہ ہونے کی بدولت ہی آپ کو تاج الدین کے لقب سے ملقب کیا جاتا۔ تواضع، انکساری، صبر و شکر، عفت و پاک دامنی، زہد و تقوی، کم گوئی اور اخلاق حسنہ آپ کی شخصیت میں بدرجہ اتم موجود تھے۔ آپ اکثر لوگوں سے ناظرین کنارہ کش رہ کر یاد الہی میں اور ذکر و اذکار میں مصروف رہا کرتے تھے۔ آپ کی ذات پاک جامع علوم و فنون تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے مناصب اور امارات کو کبھی بھی قبول نہیں کیا، یعنی دنیا سے آپ نے بہت ہی کم حصہ لیا اور آخرت کی طرف ہمیشہ آپ متوجہ رہا کرتے تھے، یا یوں کہیے کہ دنیا آپ کے پیچھے پیچھے ہوا کرتی تھی اور آپ دنیا کے کبھی بھی پیچھے نہیں جایا کرتے تھے، یعنی ہمیشہ اس کو ہیج سمجھا کرتے تھے۔ امام زاوی علیہ رحمہ نے حضرت شیخ عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کئی القاب سے یاد کیا، جس میں محدث، حافظ الحدیث، اسقا، الامام، فقی، صالح، مرجع کثیر الخلق اور شیخ الاسلام جیسے بڑے بڑے القاب اس میں شامل ہیں۔ شیخ تاج الدین ابو بکر عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ جو سراج عراق اور ائمہ دین کے جمال اور حافظوں کے فخر اور اسلام کے شرف اور اولیاء کے برگزیدہ تھے، انہوں نے ناظرین کرام عالم یہ تھا کہ جتنے بھی علوم حاصل کیے، جیسا میں نے آپ کو بتایا، وہ اپنے والد گرامی سے حاصل کیے، اور حدیث اور درس فتویٰ جو ہے آپ فرمایا کرتے تھے، اور انہی کے فیضان صحبت سے آپ شیخ کامل بنے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ وصف عطا کیا کہ ایک دنیا آپ سے فیض حاصل کرتی رہی۔ آج بنیادی طور پہ آپ کی بارگاہ میں ہم کوشش کریں گے کہ ہدیہ تہنیت پیش کریں، اور آپ کی زندگی اور خاص طور پہ ناظرین وہ جو 6 اور 7 صدی ہجری ہے ناظرین، اس میں جس انداز سے آپ نے دین اسلام کی ترویج فرمائی، تاتاریوں کا فتنہ بھی موجود تھا، دیگر فتنے بھی موجود تھے، لیکن اس کے باوجود کلمہ حق کبھی بھی آپ نے اس سے رکے نہیں، یعنی ہمیشہ اس کو آپ نے بلند فرمایا۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقین تعارف کی محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت لاہور اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں، بزرگ شخصیت ہیں، ممتاز عالم دین محترم جناب پروفیسر سعید احمد خان صاحب۔ دوسری شخصیت کراچی اسٹوڈیوز میں ممتاز اسکالر ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر جامعہ کراچی محترم جناب ڈاکٹر سید محبوب بخاری صاحب، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب ڈاکٹر سید وقاص ہاشمی صاحب۔ آپ تینوں احباب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم۔ اور آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب آپ سے، آپ بزرگ شخصیت ہیں، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کا جو خاندانی تعارف، آپ کا نسب، اور پھر جو ایک خوبصورت سی جو آپ کے ایک سلسلے کی کڑی ہے، ذرا اس حوالے سے بتائیے لوگوں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جنید اقبال صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنے ابتدائیہ میں بڑے خوبصورت انداز میں اس خانوادے کا تعارف اور ان کی علمی خدمات اور ان کے زہد و ورع پر بڑے پیار سے روشنی ڈال کر ناظرین کو ایک لذت میں مبتلا کر دیا ہے۔ جنید اقبال صاحب، سیدنا حضرت شیخ ابو بکر تاج الدین تاج الشریعہ سلطان الفقر چہارم الشیخ عبد الرزاق جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس پاک خانوادے کا ایک فرد ہیں کہ جس کا نام ہی جب مومن کے کانوں میں گونجتا ہے تو وہ دلی کیفیات میں اس طرح گم ہو جاتا ہے کہ روحانی لذتوں کا وہ اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ اللہ آپ کا اگر تعارف پیش کیا جائے تو آپ ذرا دیکھیں کہ آپ کے دادا کون ہیں، جن پر یہ شعر صادق آتا ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، در پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔
دادی کون ہے جن کی زندگی بھر کسی نامحرم پر نظر نہ پڑے، جن کا ہاتھ کسی غلط چیز کی طرف پوری زندگی نہ بڑھے، جن کے پاؤں کہیں ایسی جگہ پر چل کر نہ جائیں، اور والد کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ یہ تو غوث اعظم، لعاب رسول اور لعاب علی منہ میں لینے والے، اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اس انداز سے خدمت کرنے والے کہ انہیں محی الدین کہا گیا، اور جن کا نام آج بھی چار دانگ عالم میں گونج رہا ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو جنید صاحب، جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت بنی اسرائیل کے چند ولیوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کے نام پوری صورت کر دیتا ہے، انہیں کہف کا نام دیتا ہے، اصحاب کہف کہلاتے ہیں۔ اور کیا شان قرآن پڑھنے والا ان ولیوں کی پاتا ہے، اس سے دیکھتا ہے، سنتا ہے، معلوم کرتا ہے کہ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں بنی اسرائیل کے کہ لیٹے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس بیٹھنے والا کتا اس مقام پر آ جاتا ہے کہ قرآن کریم بار بار کلبہم کلبہم، ان کا کتا، ان کا کتا، ان کا کتا، اللہ 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 اللہ، اور پھر یہ کہ وہ انسان بن کر جنت میں جائے۔ اور ہم قرآن پاک میں ہی دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا ولیہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے نام پر قرآن کی سورت کا نام رکھا۔ تو قرآن پاک میں تو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل کے ولیوں کی شان بیان کی۔ حبیب نجار کے بارے میں تو قرآن کریم نے ہمیں یہاں تک بتایا کہ وہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی کلام کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ جاتے ہوئے دنیا سے روح پرواز ہونے کے بعد وہ کائنات کو پیغام دے رہے ہیں کہ کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ مجھے اللہ نے کیا مرتبہ مقام عطا کیا ہے۔ جب اس قوم کے ولیوں کی یہ شان ہے تو محمد عربی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء اور پھر خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے اور سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ قدمی علی رقبت کل ولی اللہ فرمانے والے، اور اس انداز سے دنیا کو معطر و معمر کرنے والے کہ ان کا نام ہی نفاق کی جڑیں کاٹنے والا بن جاتا ہے۔ تو سیدنا حضرت شیخ عبد الرزاق رحمت اللہ تعالی علیہ، سیدنا حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی اولاد میں بعض نے دوسرے نمبر پر بیان کیا، بعض نے پہلے نمبر پر بیان کیا، بعض نے 5ویں نمبر پر بیان کیا۔ تو آپ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نور نظر کی حیثیت سے دنیا میں جلوہ فروز ہوئے، اور آپ نے یہ مرتبہ و مقام پایا کہ سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ان کی اس انداز سے تربیت کی کہ انہیں اپنا اللہ کی طرف سے دیا ہوا سارا فقر، تواضع، ریاضت، عبادت، خدمت خلق اور رات دن اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ ایک شغف اور پیار ان کی زندگی کا ایک شعار رہا۔ آپ کے بعض علماء نے، آفتاب الدین نے فتوح الغیب کا انگریزی ترجمہ کرتے ہوئے یہ بیان کیا کہ آپ نے 4 شادیاں کیں اور ان میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو 27 صاحبزادے اور 22 صاحبزادیاں عطا فرمائیں، لیکن جو تحقیق آپ کے خانوادے کے ایک روشن فرد علاء الدین نے جو 14ویں پشت میں ہیں، انہوں نے جو نام گنوائے ہیں وہ 10 کے قریب ہیں، اور ان میں حسیب النسب الامام المقتدی عبد الرزاق قادری الجیلانی، پھر آپ کے بھائیوں میں عبدالعزیز قادری الجیلانی، آپ کے بھائیوں میں سید عبد الجبار الجیلانی، سید عبد الوہاب الجیلانی، سید عبد الغفار الجیلانی، سید عبد الغنی جیلانی، سید امام صالح جیلانی، سید حضرت محمد الجیلانی۔ اس طرح انہوں نے 11 بیٹوں کے نام گنوائے اور 1 بیٹی کا نام۔ ان میں سے سیدنا حضرت شیخ عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ، جن کا آج ہم ذکر پاک سے
اپنے دلوں کو منور اور اپنے روحوں کو بالیدگی دے رہے ہیں، اپنی روحوں میں ایک تازگی لا رہے ہیں، یہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے اس انداز سے زندگی بسر کی کہ وقت کے حکمرانوں کو للکارا، لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ضمن میں ان کی تنبیہ کی، ان کو راہ راست دکھایا، اور پوری زندگی شریعت مطہرہ کا مرکب بن کر آپ اس دنیا میں جلوہ گر رہے۔ تو آپ ویسا بات کنٹینیو کریں گے یہاں پہ، میں تھوڑا سا آپ قطع کلام کی معذرت چاہتا ہوں، ذرا کراچی اسٹوڈیو سے سلسلے کو آتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کی طرف آتے ہیں۔ یہ جو ابتدائیہ پروفیسر صاحب نے باندھا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک آپ کی شخصیت کے حوالے سے بڑی جامع گفتگو، وہ جو غوث پاک کی شخصیت کا جلال، آپ کا فقر، اور پھر وہی بات ہے کہ شریعت کے حوالے سے آپ کی پابندی، وہ آپ کی شخصیت میں بدرجہ اتم نظر آتی ہے۔ اچھا، تعلیم و تربیت، ذرا یہاں سے شروع کرتے ہیں، سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ براہ راست غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان آپ کو روحانی اعتبار سے اور علمی اعتبار سے منتقل ہوا، لیکن آپ مزید اس میں بتائیے کہ کن کن شخصیات نے کردار ادا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بہت ہی اہم موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اور بہت شاندار تعارف ہمارے پیچھے موجود ہے، ابھی حضرت نے کیا۔ تعلیم و تربیت کے حوالے سے بہت ہی بنیادی بات یہ ہے کہ اس تعلیم و تربیت کا اثر ہمیں اسلامی تاریخ میں کیا نظر آیا۔ تو جتنی بڑی شخصیات ہے، جیسے کہ حضرت ملا علی قاری، آپ فرماتے ہیں کہ جیلان میں جتنی بڑی شخصیات تھیں ان میں سے جو بہت کلیدی مقام چند شخصیات کا ہے، ان میں سے ایک حضرت شیخ عبد الرزاق ہیں، سبحان اللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم کا جو روحانی فیض ہے، جو علمی فیض ہے، اس کا اکتساب اگر کسی شخصیت میں جمع ہو جاتا ہے تو وہ ہمارے ممدوح حضرت عبد الرزاق گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یعنی جس وقت غوث پاک بیان فرمایا کرتے تھے اور درس دیا کرتے تھے، خطبات فرمایا کرتے تھے، تو بالکل آپ قدمین شریفین میں ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ بالکل۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابن کثیر کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی اولاد میں، ظاہر اولاد تو تمام کی تمام حضرت غوث اعظم کے ساتھ رہی، لیکن جو علمی اور روحانی مقام آپ نے حاصل کیا وہ کسی اور اولاد نے حاصل نہیں کیا۔ اس سے آپ کی امتیاز اور آپ کی ایک انفرادیت آپ کی اولاد میں واضح ہو جاتی ہے۔ لیکن اب خاص بات سنیے کیا ہے، اور ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے لیے سننے کی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں یہ بتایا کہ بڑی شخصیات عام طور سے اپنی اولاد کو اوور شیڈو کر دیتی ہیں، اولاد کبھی بھی ان سے آگے نہیں بڑھ سکتی، لیکن حضرت شیخ عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس تربیت کو حاصل کیا۔ اور جنید بھائی آپ سوچئے کہ وہ بغداد ہے، وہ سلطنت عباسیہ کا دور ہے جب وہ روبہ زوال ہے، اور حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد وہ مزید روبہ زوال ہو رہی ہے، اخلاقی فقدان وہاں پر پایا جاتا ہے، اسلامی تعلیمات سے دوری پائی جاتی ہے، لہٰذا آپ کے کندھوں پر زیادہ ذمہ داری ہے، اور اسی وجہ سے آپ نے بہت بھرپور اور خوبصورت انداز میں آپ نے اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہوئے۔ اچھا، کمال یہ کہ اس وقت جو علمی کہکشاں اس زمانے میں تھی، اس کے اندر بھی آپ انتہائی نمایاں اور ممتاز نظر آئے۔ بالکل، یعنی روبہ زوال تو اپنی جگہ تھی، وہ مطلب ظاہر ہے اس وقت، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ جو علمی، یوں کہہ لیجئے کہ علم کا مرکز جو ہے وہ بغداد ہی تھا۔ جنید بھائی، اس کو ہم اس انداز میں دیکھیں کہ علم کا مرکز وہ ضرور تھا، لیکن علم ہمیشہ اسلام کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں، ہمارے بزرگوں کا، محدثین کا، فقہاء کا، علم کبھی بھی عمل سے جدا نہیں رہا، اور علم اور عمل کی یہ جو یعنی یکجہتی ہے، اس میں ہمیشہ اس کے اندر روح اور قالب، ان دونوں کے اندر بھی یکسانیت رہی ہے۔ اس کے بہترین نمائندہ اگر ہم دیکھیں تو ظاہر حضرت جنید بغدادی اور آپ سے پہلے والے ہمارے اسلاف ہیں، اور حضرت غوث اعظم ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں اس کردار کو ادا کرتے رہے، لیکن یہ فیض آپ نے منتقل کیا اپنی اولاد کے اندر۔ اب تعلیم و تربیت کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ جب حضرت غوث اعظم آپ کے والد ہوں تو آپ مجھے بتائیں کہ زانوِ تلمس طے کرنے کے لیے اس سے اچھی جگہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر حضرت غوث اعظم نے اپنے والد ہونے کا کردار بھی بخوبی انجام دیا کہ اگر قرآن کریم کی تفہیم چاہیے تو وہ آپ نے آپ کو منتقل کی، حدیث پر دسترس چاہیے آپ حافظ الحدیث کہلائے، فقہ پر دسترس چاہیے تو فقہ حنبلی کے اندر آپ نے ایک نام اور ایک کمال پیدا کیا۔ نہ صرف یہ بلکہ جس طرف آپ نے توجہ دلائی کہ اس وقت علم
تو بہت بلندی پر تھا، لیکن جس بات کی کمی تھی وہ کیا تھی؟ وہ تھی اعمال کی کمی، وہ تھی روحانیت کی کمی. لوگوں کے اندر دنیا کی طلب بہت زیادہ تھی. آپ یہ دیکھیے کہ سلطنت عثمانیہ ہے اور سلطنت عباسیہ ہے، اور اس عباسی سلطنت کے اندر مسلمانوں کی پوری امپائر پھیل رہی ہے، مال و دولت آ رہی ہے. لہٰذا وہاں جس دور میں آپ موجود ہیں، سلجوکیوں اور عباسیوں کی آپس میں سیاسی کشمکش ہے، دنیا حب جاہ یہ غالب ہے، اور تاتاریوں کا فتنہ، اور وہ فتنہ بھی یعنی ٹرموائل، اسلامک تاریخ کا وہ ٹرموائل کا پیریڈ ہے جس کے اندر حضرت عبد الرزاق اپنی خدمات کو کس طرح انجام دیتے ہیں. وہ فیض حاصل کرتے ہیں اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں. بالکل ایسا. حضرت عبد الرزاق نے کم و بیش کوئی یعنی باختلاف روایات اگر آپ دیکھیں تو کوئی 30 سال سے زائد آپ نے حضرت غوث اعظم کے ساتھ گزارے. جب آپ نے گزارے تو یعنی آپ دیکھیے کہ حضرت غوث اعظم کا کمال کیا ہے. 488 ہجری کے اندر آپ بغداد تشریف لاتے ہیں. یہ وہ زمانہ ہے جب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد کو چھوڑتے ہیں، اور یہاں پر بغداد کے حالات کو دیکھ کر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں. وہ نصیحت مختلف مواعظ اور واعظ انداز کے اندر آپ نے وہ پیش کی. حضرت شیخ عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ہر مجلس میں موجود ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے والد گرامی علم کی میراث کو، روحانیت کی میراث کو کتنے خوبصورت انداز میں لوگوں کے سامنے مثالوں کے ذریعے سے بتاتے ہیں کہ دراصل اسلام کی حقیقت کیا ہے اور آپ کو کس طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک، بالکل صحیح. ایک خاص بات اگر میں بتاؤں آپ کو کہ ایک مثال کے ساتھ تاکہ ناظرین کو یہ پتہ چلے کہ کتنی گہرائی کے ساتھ ہے. حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تم نے بہت کچھ بنا لیا، جیسے کہ اب میں نے بتایا کہ بغداد میں بہت زیادہ یعنی دولت تھی. تم اس وقت صرف ظاہری جسم کی صفائی اور تم ظاہری کپڑوں کی صفائی کی تو بات کرتے ہو، اس پر توجہ بھی دیتے ہو. کیا ہی خوب ہو کہ تم اپنے دل کو پاک و صاف کر لو، اس کی صفائی پر توجہ دو، تم انشاءاللہ تعالی اسلام کے فوائد و ثمرات کو حاصل کرو. کیا بات. اچھا، اس میں جو صحیح صاحب ذرا آپ بتائیے تھوڑا سا، اس میں جو ایک بڑی اہم ترین بات، ایک تو یہ کہ تعلیم و تربیت ظاہر ہے چونکہ براہ راست حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی. پھر قاضی ابو الفضل کا کردار ہمیں بڑا نظر آتا ہے اس میں، ابو الحسن محمد بن احمد بن سرما کا بڑا کردار نظر آتا ہے، ابو الکرم ابن شاہ زوری کا کردار بڑا نظر آتا ہے. تو لیکن اس میں جو ایک بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ بینی جیسا منتقل کیا حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہی پرتاؤ جو ہے وہ آپ کا نظر آیا، یعنی آپ اس سے آپ نے ڈیویٹ نہیں کیا. اس حوالے سے ذرا بتائیے کہ اس وقت جو علم کی ترویج کے لیے آپ نے کام کیا، خاص طور پہ ایک محدث کی حیثیت سے، ایک فقیہ کی حیثیت سے، ایک مفسر کی حیثیت سے جو آپ کا کردار نظر آتا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وآل بیتہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرت سیدنا ابو بکر تاج الدین سید عبد الرزاق جیلانی البغدادی ابن پیران پیر دستگیر قطب ربانی محب سبحانی قندیل نورانی غوث الصمدانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت بڑا مقام، بہت بڑا نام، اور ظاہر سی بات ہے کہ مجھ سے قبل دو فاضل ہمارے علماء نے بڑے خوبصورت انداز میں اور انٹرو میں آپ نے بہت ہی شاندار انداز میں بڑے احسن طریقے سے حضرت کی شخصیت کو پیش کیا ہے. علمی حوالے سے جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے، میں یہاں پر ایک خاص نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ان کے اس دور میں فقہا میں زبردست قسم کا ٹکراؤ ہوا. اور جنید بھائی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ ٹکراؤ کا عالم یہ تھا کہ ایک دوسرے کو نہ صرف یہ کہ کافر قرار دے دینا بلکہ گردن دنی تک کا موقع آ جاتا تھا. یہاں پر ہمارے علماء لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت حضرت تاج الشریعہ تاج الدین حضرت سید عبد الرزاق جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کردار ادا کیا. کیا کردار ادا کیا کہ ان فقہا کے درمیان تطبیق پیدا فرما دی، اور ایسی تطبیق فقہ حنبلی اور فقہ حنفی کے درمیان جو شاندار تطبیق پیدا فرمائی، اس تطبیق کے پیدا فرما دینے کے بعد فضا میں جو آلودگی تھی وہ دور ہو گئی، اور آپس میں لوگوں میں بالخصوص علماء میں ہم آہنگی پیدا ہو گئی. واہ سبحان اللہ. یہ ان کا تاریخی اعتبار سے ایک اتنا بڑا علمی کام ہے جو کہ ہمارے علماء کی نظر سے شاید سر پہ نظر کر دیتے ہیں. یہ بتانا چاہیے
کہ آج ان کی اس روشنی سے آج کے دور میں ہم یہ سبق حاصل کر سکتے ہیں. بہت اہم بات کر رہے ہیں آپ, بہت اہم بات کر رہے ہیں. جو فضائل اور خصائل ہم بیان کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ہم لوگوں میں تطبیق پیدا کریں, ہم آہنگی پیدا کریں, اتحاد پیدا کریں. یہ وہ ذوات ہیں, یہ وہ ذات گرامی ہے, یا یہ وہ خاندان عالی ہے کہ جن کی ذات پر جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں اس زمانے میں وہی بات ہے جو انتہا پسندی اپنے عروج پر تھی. انتہا پسندی. آپ نے جو کردار ادا کیا ہے وہ آگ امت کو مزید جو ہے نقصان پہنچا سکتی تھی, لیکن آپ نے اس آگ کو نہ صرف بجھایا بلکہ ساتھ ساتھ امت کو ایک جگہ پہ مجتمع کر دیا آپ نے. یہی وہ مسالک کی جو نفرت تھی اس کو ختم کر دیا. بالکل یہی وہ بات ہے کہ جسے آج ہمیں پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے, آگے بڑھانے کی ضرورت ہے, کہ یہ وہ حضرت ہے, حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ ہونہار صاحبزادے ہیں. صاحبزادے اور بھی ہیں, جیسا کہ آپ نے بتایا 49 اولاد ہیں, جس میں تقریباً 27 بیٹے ہیں, 22 بیٹیاں ہیں. لیکن جو حصہ ان کو ملا ہے, جو علمی حصہ, روحانی حصہ, علم کے اعتبار سے, روحانیت کے اعتبار سے, فقہ کے اعتبار سے, علم حدیث کے اعتبار سے, علم حدیث میں اور بھی اساتذہ اکرام ہیں جن سے انہوں نے علم حدیث حاصل کیا ہے, جن میں بڑے نامی گرامی اساتذہ میں ابو الحسن محمد بن ثانیہ, ابو الفضل ابو الحسن سعید, محمد بن ناصر, محمد الہاشمی. یہ وہ اساتذہ اکرام ہیں جن سے انہوں نے سماع حدیث کیا ہے. اور ظاہر سی بات ہے احادیث کا سماع اور پھر سماع حدیث کے بعد فقہ کے اندر جو ایک خاص مقام پایا ہے کہ اپنے زمانے کے نامور جید علماء کے درمیان ایک جداگانہ امتیاز رکھتے ہیں, ایک امتیازی مقام رکھتے ہیں کہ تمام کے تمام ان سے رجوع کرتے ہیں فقہ کے معاملے میں. اچھا ایک اور بات دیکھیں نا, یہ تو اپنی جگہ ہوا, لیکن ساتھ ساتھ جو قاضی القضاء کے عہدے پہ آپ فائز ہوئے, بالکل, یعنی عراق کے آپ دوسرے لفظوں میں چیف جسٹس بنے, یا یوں کہیے کہ عالم اسلام کے چیف جسٹس بنے نا, کیونکہ عراق ایکچولی مرکز تھا اس زمانے میں. اچھا جی, میاں محمد اسلم صاحب احمد پور شرقیہ سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب جنید صاحب, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میاں صاحب, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ, شکر اللہ پاک کا. جی چھوٹا سا سوال ہے جی میرا. جناب فرمائیے, کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سوال میرا یہ ہے جی کہ لفظ غوث سے کیا مراد ہے, اور دوسرا یہ کہ کسی بھی علاقے میں ایک وقت میں ایک یا ایک سے زیادہ غوث موجود ہو سکتے ہیں جی؟ لفظ غوث سے کیا مراد ہے اور ایک وقت میں ایک علاقے میں ایک سے زیادہ غوث ہو سکتے ہیں کہ نہیں, بالکل آپ کو بتاتے ہیں جی. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, بس مل کے چلتے ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں, اور انشاءاللہ جب لوٹیں گے تو مزید گفتگو کریں گے حضرت کے حوالے سے کہ جو آپ کا کردار, خاص طور پہ جو ملفوظات آپ نے تحریر فرمائے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے, اور آپ کے معمولات پھر ہمیں پتہ چلے. پھر سلسلہ قادریہ میں جو شجرہ قادریہ ہے اس کی کیا اہمیت ہے. آپ کی اولاد پاک میں ایک اولاد ہے جن کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات فرمائیں گے. وہ کیا معاملہ ہے انشاءاللہ مختصر سے وقفے کے بعد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم وبارك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور آپ جانتے ہیں کہ آج جتنی بڑی ہستی ناظرین
جتنی ممتاز ہستی کا تذکرہ پاک ہم کر رہے ہیں وہ یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. آپ جگر گوشے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور دنیا آپ کو سیدنا عبد الرزاق بن غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہیں. آئیے چلتے ہیں ایک بار پھر پروفیسر صاحب کی جانب، اور پروفیسر صاحب سے پوچھتے پہلے تو یہ بتائیے پروفیسر صاحب کہ یہ جو لفظ غوث کی معنی ہے یہ کیا ہے، اور کیا ایک وقت میں ایک ہی جگہ پہ ایک ہی علاقے میں کیا ایک ہی غوث ہوتے ہیں یا کئی غوث ایک وقت میں ہوا کرتے ہیں؟ یہ ایک سوال جو کالر سے آیا. لیکن ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں آپ اس پہ بھی ذرا کلام فرمائیے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنے والد گرامی کے متعلق جو ملفوظات تحریر فرمائے ان کی روشنی میں حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کردار سامنے آتا ہے وہ بھی آپ بتائیے، اور جو آپ کے والد گرامی کے معمولات آپ نے خاص طور پہ بتائیں وہ بڑے اہم ہیں، ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیے. جنید صاحب شکریہ. سیدنا حضرت شیخ عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ غوث اعظم کے بیٹے ہیں. جب ہم غوث اعظم کا لفظ لاتے ہیں تو وہ یہ بتاتا ہے کہ غوث اور بھی ہیں. غوث کہتے ہیں غیاث سے مدد کو پہنچنے والا، فریاد کو سننے والا، مددگار. اللہ رب العزت نے جس طرح تدبیر امر فرشتوں کے ذریعے کی ہے، یدبر الامر ہے وہ، اسی طرح اس نے کائنات میں یہ تدبیر کائنات اپنے نیک بندوں کے ذریعے بھی کی ہے. ان میں کوئی ولی ہے، کوئی کتب ہے، کوئی ابدال ہے، کوئی اوتاد ہے، تو یہ اصطلاحات ہیں، اور اس میں غوث جو ہے سب سے بڑے درجے پر فائز ہوتا ہے. تو غوث کے لفظی معنی ہیں مدد کو پہنچنے والا اللہ کے اذن سے، جس کو مولانا روم علیہ رحمہ نے بڑے خوبصورت انداز میں بتایا کہ گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود. جب یہ بندہ اپنے آپ کو اس مقام پر لے جاتا ہے تو اس کی زبان پر خود اللہ کلام کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں اللہ کی قوت ہوتی ہے، اس کے پاؤں میں اللہ تعالیٰ اپنی طاقت عطا کرتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زمین شام پر 7 ابدال رہیں گے جن کی بدولت دنیا والوں کو بارشیں ملیں گی، رزق ملے گا. تو اس طرح سے ایک وقت میں مختلف علاقوں میں کئی غوث بھی ہو سکتے ہیں. اب جس طرح ملتان کے اندر غوث بہاءالحق زکریا رحمۃ اللہ علیہ، تو سیدنا حضرت شیخ عبد الحق محدث حضرت شیخ عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان علماء میں سے ہیں جنہیں ہم حقیقی معنوں میں ورثۃ الانبیاء کا لقب دیتے ہیں. انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ اللہ کا نبی اپنے وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کائنات کے اندر وہ اختیارات لے کر آتا ہے کہ کسی کو ہمت نہیں پڑتی کہ کوئی زمین پر فساد برپا کرے یا اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرے. تو سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو جو مرتبہ و مقام ملا وہ آپ کے بعد قیامت تک کسی کو بھی نہیں ہوگا، بلکہ قیامت تک آنے والا ہر ولی ان کی بارگاہ میں گردن جھکا کر کہے گا کہ اے اللہ کے نیک بندے، آپ کا مبارک قدم میری گردن پر ہے. تو سیدنا حضرت شیخ عبد القادر سر یہ پروفیسر صاحب ذرا ملفوظات کے حوالے سے لوگوں کو بتائیے. میں ملفوظات کی طرف آ رہا ہوں. سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جس انداز سے وقت کے حکمرانوں کو، منافق علماء کو، منافق زاہدوں کو للکارا، اور جو آپ کے خطبات ہیں، تو حضرت شیخ عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے ان ملفوظات کو جلاء الخاطر کی شکل میں قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے آگے رکھ دیا تاکہ ان کا کردار سامنے رہے. تو آپ کے ملفوظات کا ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ میرے ابا جان نے یہ فرمایا کہ اے عالموں، اے زاہدوں، شاہوں اور سلطانوں کے لیے تم کب تک منافق بنے رہو گے تاکہ ان سے دنیا کا مال و زر، شہوات و لذات حاصل کرتے رہو. تم اور اکثر شاہان وقت اللہ کے اور اس کے بندوں کے متعلق ظالم اور تم خائن بنے ہوئے ہو. ایک اور ملفوظ آپ کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اے بادشاہو، اے غلاموں، اے ظالموں، اے منصفوں، اے منافقو اور اے مخلصو، دنیا ایک محدود وقت تک ہے اور آخرت غیر متناہی مدت تک ہے. اپنے مجاہدے اور زہد سے یہ تم ما سوی اللہ کو چھوڑو، غیر سے طلب کو جو ہے وہ اپنے دلوں سے نکال لو، اپنے دلوں کو پاک کر لو.
ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے دنیا کے امیروں سے طمع یا خوف کو دل میں جگہ دی وہ موحد یا نائب رسول ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ خالق کے بندے مخلوق سے امید اور خوف یہ رکھنا شرک ہے۔ اس طرح کے بے شمار ملفوظات سے آپ کی کتاب جلال الخاطر بھری پڑی ہے۔ اچھا معمولات کے حوالے سے بھی بتائیے، جو آپ کے ذریعے سے معمولات پہنچے ہم تک۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ ایک دن میں 13 کتابیں ان کا درس دیا کرتے تھے دن کے وقت، اور جب مغرب کا وقت قریب آتا تو اس سے پہلے آپ لوگوں میں کھانا خود تقسیم فرماتے، اور مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے جب آپ کے سامنے دسترخوان لگایا جاتا تو اس میں جب کھانے کے لیے بیٹھتے تو غریبوں کو، ناداروں کو، بھوکوں کو اپنے ساتھ شامل کیے بغیر کھانا تناول نہیں فرماتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میرے ابا جان کا یہ معمول تھا حضور غوث پاک کا کہ جب کہیں آپ کو بلایا جاتا اور وہاں پر وہاں کے علماء، وہاں کے امراء، وہاں کے حکمران، ان کی تمنا ہوتی کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیں، لیکن سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکینوں کے ساتھ محبت کے وارث تھے۔ آپ فرماتے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اس بستی میں سب سے زیادہ غریب کون ہے؟ آپ اس کے گھر تشریف لے جاتے۔ اور ایک دفعہ یہ واقعہ بھی رونما ہوا کہ جب آپ ایک فقیر کے گھر گئے، وہ غریب تھا، اس نے روکھی سوکھی روٹی آپ کے سامنے پیش کی، لیکن آپ نے اس کے لیے دعا کی تو اس دعا کا یہ اثر ہوا کہ ایک شخص سونے کے دیناروں سے بھری ہوئی تھیلی لے کر حضور غوث پاک کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حضور غوث پاک نے وہ تھیلی اس دعوت پر بلانے والے غریب کو دی، اور علماء لکھتے ہیں کہ وہ آپ کو کھانا کھلانے کی بدولت وقت کا سب سے بڑا امیر آدمی بن گیا۔ تو یہ پھر عشاء کے بعد آپ اپنے آپ کو الگ کر لیتے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے، نوافل ادا کرتے، تقوی و طہارت کے جو چیزیں ہیں ان کی طرف آپ اس پہ پروفیسر صاحب گفتگو کرتے ہیں، اس پہ مزید گفتگو کرتے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے ساتھ ساتھ کہ تصوف میں جو حضرت شیخ عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ کا کردار خاص طور پہ، اور زہد، آپ کا زہد و تقوی، آپ کی انکساری، یعنی آپ دنیا سے الگ تھلگ رہا کرتے تھے، خشیت الہی میں رہتے تھے، لوگوں سے کم ملا کرتے تھے، لیکن وہی بات ہے اللہ یہ کہ دین کا کام ہے تو اس کے لیے جو آپ کھل کے سامنے آتے تھے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، ناظرین کے حوالے سے میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے تصوف کیا ہے۔ خشیت الہی کی آپ نے بات کی، خشیت الہی محض کوئی ایک مجرد تصور نہیں ہے، کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ جس کو آپ نے سمجھ لیا اور وہ پھر آپ کی زندگی اور آپ کی سراپا اور شخصیت سے یعنی فلو کرنا شروع کر دے گا، بلکہ یہ سیکھا جاتا ہے اولیاء اللہ کی مجالس میں بیٹھ کر۔ آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ خشیت اللہ کیا ہے، صبر کیا ہے، استقامت کیا ہے۔ حضرت عبدالرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت غوث اعظم کی مجالس میں بیٹھ کر آپ کے ساتھ وقت گزار کر یہ سیکھا کہ اصل میں دین کا مقصد اور مطلوب کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ رب العزت سے ڈر۔ لیکن اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ اظہار ایسے ہوگا کہ اگر دنیا والوں سے ملنا ہے تو صرف اور صرف اس لیے ملنا ہے تاکہ ان کا نفع ان معنوں میں ہو جائے کہ ان کا فائدہ ہو جائے، ان کے کام آ جایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت بات اہم ہے کہ کسی بھی آدمی کو آپ نے برائی کے ساتھ یاد نہیں کرنا، یہ بھی تعلیم میں شامل ہے۔ اب سننے والوں کے لیے بڑی اہم بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ آپ اکثر بد دعائیں دیتے ہیں، جب آپ بد دعا دیں گے تو دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ اگر آپ کے اوپر دنیا داری غالب آتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جیسے کہ حضرت نے بھی بیان فرمایا کہ اگر آپ کا مقصد جو جاہ و حشم والے لوگ ہیں، اقتدار والے لوگ ہیں، طاقت والے لوگ ہیں، ان کی طرف آپ نے اپنا قبلہ موڑ لیا تو پھر تو آپ اکتساب فیض کر ہی نہیں سکتے۔ تو ہمارے دوستوں اور ناظرین کے لیے پیغام اس مجلس سے یہ ہے کہ سمجھیے کہ تصوف کیا ہے۔ تصوف دراصل اخلاق ہیں جو کہ انسان حاصل کرتا ہے اہل اللہ کی مجالس میں۔ اور یہ دیکھیے کہ ایک لٹمس ٹیسٹ میں آپ کو دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے
کہ اگر آپ کسی کی مجلس میں چلے جائیں، کسی صاحب دل کی مجلس میں چلے جائیں اور آپ کو نہ صبر آئے، نہ آپ کے دل میں توکل پیدا ہو، نہ آپ کا دل صاف ہو، آپ لوگوں کی برائیاں سوچتے رہیں، آپ دنیا داروں کے ساتھ تعلقات کو قائم کریں، آپ غریبوں سے پیچھے ہٹیں، امیروں کی درگاہوں میں جائیں یا امیروں کے محلات میں جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اہل تصوف کی جگہ نہیں ہے۔ یعنی جو سب سے بری بات ہے ہمارے زمانے کی وہ کیا ہے کہ نمائندگی تصوف کے ایسے لوگوں کے اندر موجود ہے جن کے اخلاق ویسے نہیں ہیں جن کا ذکر ہم اب کر رہے ہیں۔ لہٰذا دوستو، تصوف کو برا نہ کہو، تصوف کی نمائندگی کو دیکھ کر تصوف کو برا نہ کہو۔ تصوف کی عملی اگزامپل حضرت غوث اعظم اور حضرت آپ کے جو صاحبزادے ہیں حضرت عبدالرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ پھر دوسری بات جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے فرمایا کہ ظاہری اور باطنی اعمال کا اثر دیکھیے اکثر ہم لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، مثال کے طور پہ قرآن کریم میں ذکر ہوا کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ اب زکوٰۃ جو ہے اللہ رب العزت کا حق ہے، اہل صوفیہ اور اہل عرفان نے سکھایا کہ یہ اللہ رب العزت کا حق ہے، لیکن جب تم اس کو ادا کرو گے تو بندوں کا حق بھی پامال نہیں ہونا چاہیے۔ جنید بھائی بتائیے بندوں کا حق کیا ہے؟ بندوں کا حق یہ ہے کہ ان کی عزت بازار میں نیلام نہ ہو۔ جب آپ کسی کو زکوٰۃ دیں، جب کسی کے اوپر آپ شفقت کریں، جب کسی کو آپ صدقہ دیں، تو آپ کے دل کے اندر بھی عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کا انتخاب کیا، اور اس انداز میں نہ ہو کہ آپ کا احسان ہے، بلکہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اتنی نعمت دی کہ آج آپ دوسرے بندے کے کام آ رہے ہیں۔ تصوف اہل اللہ کا ایک ہی مشغلہ ہے، وہ ہے عوام الناس کی خدمت۔ ایسی جگہ جہاں پر عوام الناس کی خدمت نہ ہو بلکہ آپ کی دل کی خواہشات یہ ہوں کہ لینڈ کروزر آپ کے گھر کے باہر کھڑی ہوئی ہو، آپ کی خواہش یہ ہو کہ امراء کے ساتھ آپ کے تعلقات ہوں اور آپ کے دنیا کے کام نکلتے جائیں، تو پھر وہ تصوف نہیں ہے، معذرت کے ساتھ وہ دکانداری ہے۔ اور تمام صوفیاء نے، آپ ابتدا سے لے کر حضرت امام حسن بصری، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق اکبر سے آپ آغاز کیجئے، آپ مجھے بتائیے کہاں پر یہ بات ہمیں نظر آتی ہے کہ جہاں پر دنیا داری ہے۔ آپ دیکھیے نا کہ حضرت شیخ عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ میں ہمیں جو ہے وہ اپنا بادشاہوں کے دربار نظر نہیں آتے، آپ کو ان سے اس طرح کا جو ہے وہ آنا جانا نظر نہیں آتا، ایون یہ کہ آپ نے جو ہے وہ دنیا کو بالکل خرابات کیا ہوا تھا۔ بلکہ آپ دیکھیے نا حضرت غوث اعظم نے کیا فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میں مہمان کس کا بنوں گا؟ جو کہ غریب ہوگا۔ اور اگر کوئی محل سے کوئی بندہ آ جاتا، کوئی بادشاہ ہوتا، کوئی صاحب اقتدار ہوتا، آپ اس سے ملنے سے احتراز کرتے۔ یہی صفت آپ کی شیخ عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ، یہی صفت آپ کے اندر۔ ایک اور چیز جس پہ میں چاہتا ہوں کلام فرمائیں کہ آپ یہ دیکھیے کہ جس وقت آپ کا جنازہ اٹھا ہے تو جو ہے وہ جگہ کم پڑ گئی تھی، یعنی 7 مختلف جگہوں پہ آپ کا جنازہ ادا کیا گیا، اتنا جمع غفیر تھا۔ جنید بھائی کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اب میں آپ کو یہ دیکھیں نا کمال بات، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس کی ایک بہترین اگزامپل یہ ہے کہ جب لوگ آپ کو یہ سمجھیں کہ آپ ان کی مدد کے لیے بیٹھے ہوئے، آپ دکانداری کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، جب یہ لوگ سمجھیں کہ ہماری اخلاقی، ہماری مالی، ہماری دیگر مسائل کا حل آپ پیش کریں گے اور آپ کے ہاں کھانا بھی ملے گا، آپ کے ہاں عزت بھی ملے گی، تکریم بھی ملے گی، تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ کیوں نہ لوگ آپ سے محبت کریں۔ یہ محبت کا اثر ہے، یہ دلوں کے اوپر حکمرانی کرتے ہیں، یہ جسموں پر حکمرانی نہیں کرتے۔ اچھا، اس میں اب ہاشمی صاحب ایک بات یہ فائنلی بتائیے، ایک تو بنیادی طور پہ آپ کی اولاد پاک میں خاص طور پہ وہ اپنا ذکر ضرور فرمائیے گا کہ جن کو دعا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کا۔ پھر ساتھ ساتھ ایک اور معاملہ کہ جیسا کہ آپ چیف جسٹس رہے تو پھر آپ کے صاحبزادے حضرت ابو صالح نصر رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کو بھی اللہ نے بڑا منصب عطا فرمایا، اور آپ بھی جو ہے مسلم دنیا کے چیف جسٹس رہے۔ شجرہ قادریہ یہ ایک بڑا سلسلہ ہے، ذرا اس کے بارے میں بتائیے لوگوں کو کہ جی شجرہ قادریہ کیوں پڑھا جاتا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ جنید بھائی، قرآن مجید فرقان حمید کا قاری یہ بات اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ قرآن نے 2-3 جگہ پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر والد صالح ہو تو اس کے نیچے جتنی نسلیں ہیں نا وہ بھی صالح ہوتی ہیں، وہ بھی نیک ہوتی ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ واقعہ یقیناً آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جہاں پر حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کی بات ہے، تو جب حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نابالغ بچے کو قتل کر دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی تم نے اس کو کیوں قتل کر دیا، چھولا بچہ تھا، تو آپ نے کہا وَأَمَّا الْغُلَامُ۔ وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خضر علیہ السلام یہ دونوں حضرات جو ہیں ایک گاؤں میں پہنچے،
وہاں کیا ہوا کہ دیوار گر گئی. جب دیوار گر گئی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنی روحانی طاقت سے دیوار کو سیدھا کھڑا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا فرمایا کہ بھائی آپ نے دیوار کو سیدھا کر دیا, اگر آپ چاہتے تو اس کی کچھ قیمت لے سکتے تھے. اس موقع پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو بات ارشاد, حضرت خضر علیہ السلام نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ سننے والی. وہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ, کہ یہ جو بچہ ہے نا, اس بچے کے والدین وہ صالح تھے. ان کی نیکی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا کہ ان دونوں یتیم بچوں کے جو میراث کا مال ہے وہ دیوار کے نیچے دبا ہوا ہے, لہذا تم اس کو سیدھا کر دو. تو گویا باپ کی نیکی جو ہے وہ اولاد تک پہنچ رہی ہے. یہ قرآن مجید نقطہ دے رہا ہے. ٹھیک ہے. ایک اور مقام پہ قرآن نے فرمایا والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم, سورہ طور 27واں پارہ, کہ وہ جو ایمان لائے اور ایمان لانے میں ان کی اولاد نے ان کی پیروی کی. ایمان لانے میں, عمل کی بات نہیں ہو رہی, یہ بات سمجھنے کی. ایمان لانے میں پیروی کی تو ہم اس اولاد کو ان کے والدین کے ساتھ جنت میں جمع کر دیں گے. تو اب اگر اولاد ایسی ہو جیسے حضرت تاج الدین تاج الشریعہ عبد الرزاق جیلانی البغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ, تو اب آپ خود سوچئے کہ وہ کتنے اونچے مقام پر فائز کیے جائیں گے. سبحان اللہ. پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ صرف یہیں پر معاملہ ختم نہیں ہوا. حضرت عبد الرزاق کی جو 5 صاحبزادے ہیں, جن میں جناب حضرت قاضی سید ابو نصر صالح ہے, حضرت سید ابو المحاتن فضل اللہ شہید ہے, سید ابو محمد اسماعیل ہے, اور سید جمال اللہ حیات المیر زندہ پیر ہیں. حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں اپنے صاحبزادے کی زبردست قسم کی تربیت فرمائی, تعلیم دی, اپنی روحانیت سے انہیں فیضیاب کیا, جس پر ہم کافی دیر سے گفتگو کر رہے ہیں, تو بالکل اسی طریقے سے اپنے پوتے پر ایسی نوازش فرما دی, ایسی دعا دے دی حضرت سید جمال اللہ کو, کہ انہیں ایسی دعا دی کہ اللہ پاک نے اس دعا کے بدلے میں حضرت سید جمال اللہ کو ایک دائمی حیات عطا فرما دی. اللہ, ایسی حیات کہ وہ رجال الغیب, مردان غیب میں شامل ہو گئے. اللہ اکبر. اور حضرت خضر علیہ السلام کی فوج میں شامل ہو گئے. اب انہیں اردو زبان میں ہم عام طور پر زندہ پیر کے نام سے اچھی طریقے سے, یعنی ان کے بارے میں روایات میں یہ آتا ہے کہ جی ان کی ملاقات جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوگی. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب دعا دی ہے کہ تمہاری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اور اللہ جو چاہے کرے, اس میں انسان کی عقل کا دخل نہیں ہے. دیکھیں حضرت بات یہ ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے دعا کی, دعا قبول ہو گئی. ٹھیک, دعا میں بھی کرتا ہوں, دعا اور بھی لوگ کرتے ہیں, لیکن دعا کی قبولیت کا مسئلہ ہے کہ قبول کی اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر کے بتا دیا کہ عبد القادر جیلانی عام آدمی نہیں ہے. جب یہ دعا کرتا ہے تو ہم اس کی دعا کو رد نہیں کرتے. وہ تو ظاہر ہے, مطلب جب وہی بات ہے نا کہ قرب الہی کی بات. اچھا, اس میں اب ذرا شجرہ قادریہ کے حوالے سے بتائیں. اہم ترین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ نسلوں کی بات چل رہی ہے نا, اولاد امجاد کی, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صرف یہی بات ختم نہیں ہو رہی جمال اللہ پر. پھر آپ نیچے چلے آئیے, نسلوں کے اندر 14ویں نسل کے ایک صاحب ہیں حضرت عبداللہ اصحابی کا نام آپ نے سنا ہے. عبداللہ شاہ اصحابی رحمۃ اللہ علیہ, عبداللہ شاہ اصحابی جو ٹھٹا میں تشریف فرما, ٹھٹا میں سندھ کے اندر. سبحان اللہ. حضرت عبد الرزاق جیلانی کی اولاد ہیں یہ. اچھا انہی حضرت عبداللہ اصحابی, میرا کئی مرتبہ ظاہر ہے, میں وہی عرض کر رہا ہوں 14ویں نسل, یہ 14ویں نمبر پر ہے نسل میں. اب میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں, قرآن کریم کی آیت نے جو بتایا نا کہ نیکی کہاں تک پہنچتی ہے, نیچے 14ویں نسل میں آ رہی ہے. اب اس کے نیچے آنے عبداللہ اصحابی کے صاحبزادے حضرت سید محمد حسن جو پشاور میں ہوتے ہیں, اور حضرت سید محمد حسن کے صاحبزادے شاہ محمد غوث رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو لاہور میں تشریف فرما. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور یہ سارا حضرت شیخ عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ کی لڑی سے تشریف لا. سبحان اللہ. اور ان کے بھی اگر میں ابھی فضائل و کمالات بیان کروں, وقت متحمل نہیں ہے. بس اب شجرہ قادریہ کے بارے میں بتائیے. اچھا, شجرہ قادریہ کی طرف تشریف لے آئیے. تو شجرہ قادریہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی روحانیت سب انہیں عطا فرما دی اپنے صاحبزادے کو. تو اب شجرے کے اندر آپ دیکھیں 17ویں نمبر پر قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. اور 18ویں نمبر پر آتا ہے احسن اللہ لہم رزقن تدے رزق حسن بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے. اللہ اکبر. اور پھر اسی سے 19ویں نمبر پر آ رہا ہے نصرابی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے حیات انی محی جاں فضا کے واسطے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پروفیسر صاحب فائنلی اب ذرا یہ بتائیے, میں آپ کی جانب آنا چاہ رہا ہوں کہ سلسلہ رزاقیہ کے حوالے سے ذرا دیکھنے سننے والوں کو بتائیے کہ یہ سلسلہ ایکچولی ہے کیا؟ یہ سلسلہ رزاقیہ بھی در حقیقت سلسلہ قادریہ کا ہی ایک عکس اور پرتو ہے.
اور اختصار کے ساتھ اس ضمن میں جو اہم بات میں اپنے دیکھنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس بندہ خدا نے سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے وہ فیض لیا کہ آپ ان کے بیٹے جمال اللہ یعنی اپنے پوتے سے بے حد پیار کرتے تھے، اور اس پیار میں جو دعا دی اس کا اثر دنیا آج تک دیکھ رہی ہے۔ لیکن جو بات اس وقت قابل توجہ ہے وہ یہ کہ سیدنا حضرت شیخ عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا تو ان کا ایک اتنا عظیم جنازہ، اب یہ کیا ہے؟ اللہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کو فالو کرنے والے ہیں، اور امام احمد بن حنبل کی پوری زندگی ظالم حکمرانوں کے ہاتھوں کوڑے کھاتے ہوئے گزری۔ علم کے اتنے سمندر اور وقت کے حکمران ان کو نیچا دکھانے کے لیے ان پر اتنا ظلم و ستم، تو ان کی زبان سے ایک لفظ نکلا، بالکل وہ یہ تھا کہ ہمارا فیصلہ ہمارا جنازہ کرے گا، جنازے بتائیں گے، ہمارا جنازہ بتائے گا۔ اور اس وقت 22 لاکھ لوگوں کا ہجوم ان کے جنازے پر امڑ آیا۔ تو یہ تو وہ سلسلہ ہے کہ آج شاہ محمد غوث پر چلے جائیں، دیگر جو آپ کی اولاد میں سے یہاں پاکستان میں موجود ہیں، میلہ لگا ہوا ہے، اور وہ واضح کر رہا ہے کہ اے وقت کے حکمرانوں، اپنے اقتدار کے نشے میں آ کر اللہ کے نیک بندوں کو مٹانے کا، ان کو راستے سے ہٹانے کا جو وہم اور خیال لاتے ہو اس کو دل سے نکالو اور اس راہ کو اختیار کرنے کی کوشش کرو۔ لاہور سے ناظرین کرام، آئیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب۔ فقر و فاقہ سے نجات کے حوالے سے آپ کو کچھ عمل بتاتے ہیں کہ جو شخص فقر و فاقہ میں گرفتار ہو وہ کثرت سے یا وہابوں کا ورد کرتا ہے تو انشاءاللہ بہت جلد غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ جو کوئی سخاوت اختیار کرتا ہے وہ لوگوں میں سردار اور بزرگ ہو جایا کرتا ہے۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج حضرت شیخ عبد الرزاق بن شیخ سید القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے آپ مضمون پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، بس آپ میں ٹویٹر پہ ضرور فالو کیجئے کیونکہ یہ ویڈیوز آپ کے ایمان کو بہت جلا بخشتی ہیں۔ اس کو سنا کریں اور اس کو فالو کیا کریں۔ آپ فیس بک پیج کو ضرور لائک کیجئے تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ ہمارے تمام پروگرامز آپ کے سامنے آتے رہیں انشاءاللہ۔ آپ وہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، مل کے نعرہ لگائیں گے۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیجئے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔